حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی حبش کے بادشاہ کے مرنے کی اسی روز خبر دی جس روز وہ فوت ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کی جگہ گئے اور لوگوں کے ساتھ صف باندھ کر 4 تکبیریں کہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ موتا کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا سنبھالا، وہ شہید ہوئے۔ پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا، وہ بھی شہید ہوئے۔ پھر حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا، وہ بھی شہید ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے طور پر جھنڈا سنبھالا اور ان کو فتح حاصل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی مر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ چونکہ اس کا انتقال رات کو ہوا تھا، اس لیے لوگوں نے رات ہی کو دفن کر دیا تھا۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے بتانے میں کیا رکاوٹ تھی؟ لوگوں نے کہا، رات تھی اور اندھیرا بھی تھا، اس لیے ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ کہیں آپ کو تکلیف نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لائے اور نماز پڑھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کے 3 نابالغ بچے مر جائیں تو اللہ تعالیٰ اس رحمت کے نتیجے میں جو ان بچوں سے وہ رکھتا ہے، مسلمان بچوں کے باپ اور ماں کو بھی جنت میں داخل کر دے گا۔